السلام علیکم تمام ناظرین کو اسلامی معلومات چینل پر پھر سے خیر مقدم ہے۔ آج پھر قرآن کریم کی سورت کی فضیلت و اہمیت لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن کریم کی سورتوں کی تعداد کے مطابق سورہ یوسف 12ویں نمبر پر ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں سورہ یوسف کا تعارف۔ اس سورت کا مقام نزول مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اس پر یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورت کی آیات اور رکوع کی تعداد، اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا یوسف نام رکھنے کی وجہ، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ سورہ یوسف کے بارے میں حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم جو کہ تورات کا قاری تھا، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورت سکھائی ہے۔ وہ یہودی عالم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف مبارک کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا۔ سورہ یوسف کا چلہ اور اس کا تعویذ، علماء اور عاملین اور چلہ کش بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ جو شخص 41 دن 41 مرتبہ بعد نماز اس سورت کو باوضو خوشبو لگا کر اور قبلہ رخ بیٹھ کر اس کا عمل کرے اور چلے کے دوران پھل ہر قسم کا چھوڑ دے اور بڑا گوشت، کچا پیاز، لہسن، سگریٹ، حقہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، چلے کے بعد روزانہ بعد نماز عشاء 1 مرتبہ پڑھے، اگر کسی حاکم کے پاس جانا ہو کسی حاجت کے لیے تو 13 مرتبہ پڑھ کر جائے، انشاءاللہ تعالی حسب منشا حاجت پوری ہوگی، اور اگر کسی اور کی حاجت پوری کرانی ہو تو سورہ یوسف کا تعویذ لکھ کر دے دے۔ جو شخص اس کا تعویذ اپنے پاس رکھے تو اس کو عزت اور ثروت ملے گی۔ سورہ یوسف لکھ کر آب زمزم سے یا 7 مسجدوں کے پانی سے جو مسجد کی زمین سے نکلتا ہو گھول کر 21 دن تک پیے تو مفلسی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ سورہ یوسف کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، پہلا ہے قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں، تیسرا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت نہیں ملی، چوتھا اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے، پانچواں اس سورت کے آخر میں اوصاف قرآن کریم بیان کیے گئے ہیں کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔